تو دیکھ رہی ہو یہ صحابی نابینا ہے، لیکن تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، تم دیکھ رہی ہیں۔ تو یہاں تو سارے مسلمانوں کی ماں ہے، پھر بھی یہاں پردہ کا حکم ہے، نابینا ہے۔ وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ انہی کے اوپر نازل ہوا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہے، ہمارا دل صاف ہے۔ پردہ وہ کرے جن کا دل صاف نہیں ہے۔ تو ایک اور قرآن کی آیت سنیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ابھی سارے مسلمانوں کے اوپر پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ، تمہیں اگر کوئی سوال کرنا پڑے امہات المؤمنین سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے، تو پردے کے پیچھے بات کرو، یعنی تم بے حجاب ہو کر بات نہ کرو، پردے کے پیچھے سے جو بات پوچھنی ہے پوچھو۔ حالانکہ یہاں تو امہات المؤمنین سے قیامت تک شادی نہیں ہو سکتی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کہا کہ پردے کے پیچھے بات کرو۔ وہاں تو صحابی ہے، نازل کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور حکم میں کس کو ہے؟ صحابہ کو اور امہات المؤمنین کو۔ کیا ان کا دل صاف نہیں تھا؟ ان سے بڑا کوئی دنیا میں ایسا ہے؟ صحابہ تو جنتی ہے، ستاروں کے مانند ہے، پھر بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ تم پردے کے پیچھے بات کرو۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہن ہے، تو یاد رکھیں بہن وہی ہے جس سے شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ محرمات وہ ہیں جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے اگر سر کھل جائے تو اس کی گنجائش ہے، اگر جس سے شادی ہو جائے اس سے ہر حال میں پردہ کرنا واجب ہے۔ آج ماما کا بیٹا، چچا کا بیٹا، یہ سب ہمارے لیے غیر محرم ہے، یعنی ان سے شادی ہو جائے گا۔ آج عورتیں بے خبر ہیں، یہ ہمارے چچا کا لڑکا، یہ سب آج کل یہ سب برائی کے اڈے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کسی غزوے میں جا رہے ہیں، جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جاتے وقت انہوں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ میرے گھر کا تھوڑا خیال کر لیجئے، میرے گھر کا خیال کر لیجئے گا، یعنی اگر کوئی ضرورت ہو تو آپ خرید کر لا دیجئے گا۔ اور یہ صحابی خیر کے کام میں، یعنی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہ صحابی چلے گئے۔ ان کا جو پڑوسی تھا وہ کہنے کے مطابق انہوں نے پوچھا کہ کوئی ضرورت ہے؟ پھر اس نے آواز دی کہ نہیں۔ پھر اس نے پوچھا، بار بار پوچھنے لگا، اتنا پوچھا کہ اس عورت کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ یہ ہم سے بار بار کیوں پوچھ رہا ہے۔ اس کے بار بار سے پوچھنے کی وجہ سے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو گیا کہ یہ ہمیں کیوں بار بار پوچھ رہا ہے۔ تو نوجوانوں یہ سنو کہ
اس کے پوچھنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ برائی بھی ابھی نہیں ہوا تھا، کوئی اس کے اندر برائی کا رغبہ بھی نہیں تھا، لیکن اس عورت کے دل میں یہ پوچھنے کی وجہ سے ایک وسوسہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں بار بار کیوں پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دل میں پیدا ہو جائے تو ایسا شخص کل قیامت میں، وہ مرد کل قیامت میں جب روز محشر قائم ہوگا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے شوہر سے کہ اس کے نیکی میں سے جو چاہو لے لو۔ حالانکہ اس نے برائی کوئی نہیں کیا، لیکن عورت کے دل میں وسوسہ پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کل قیامت میں کہیں گے کہ اس کے اعمال میں سے، اچھائی میں سے جو چاہو لے لو۔ اور یہ ایسا وقت ہوگا کہ وہاں ایک نیکی کے لیے ہر شخص ترسے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں سے جو بھی اچھائی ہے لے لو۔ ہم اور آپ اپنے دل میں سوچے، وہ تو برائی نہیں کیے تھے، اس عورت کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو گیا تھا۔ آج ہم راتوں رات عورت کو بالکل ننگا کر کے اس سے باتیں کرتے ہیں، بے حجابی کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کی عزت کو کھلواڑ کرتے ہیں، اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ وہ صحابی تو اچھے کام کے لیے پوچھ رہے تھے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایسا شخص کا اس طرح ہوگا۔ آج تو ہم پوری عام 2 گھنٹے رات بھر لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، تو ہم کبھی اپنے دل کو یہی جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک اور حدیث کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہی تھی۔ نماز پڑھنا کوئی غلط کام نہیں تھا، نماز کے لیے تشریف لے جا رہی تھی، اور انہوں نے اپنے بدن پر خوشبو لگا رکھا، اور یہ خوشبو غیر مرد کے ناک میں ٹچ کر گیا۔ یہ کوئی غلط کام کے لیے نہیں لے جا رہی تشریف، یہ نماز کے لیے جا رہی ہے، صرف اس کا بو مہک اس کے ناک کو پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت خواہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہو، لیکن نماز کے بعد غسل کرے، غسل جنابت کرے، یعنی اس کی مہک